آج کے حالات میں سیرت سے ہمیں حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو شکایت ہے کہ ہمارے اکابر موجودہ حالات میں خاموش کیوں ہیں. مولانا رابع صاحب کیوں نہیں امت کو پیغام دیتے؟ مولانا سید ارشد مدنی کیوں نہیں امت کی رہبری کرتے؟ مولانا خالد سیف اللہ کیوں خاموش ہیں؟ مولانا ولی رحمانی کہاں چلے گئے؟ یہ ہمارے لوگوں کی زبان میں قائدین کے بارے میں شکایت اور اعتراض ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج کے حل کے لیے تلاش کے درجے میں جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا دین کامل و مکمل اور اکمل ہے. لہذا نبی کی زندگی کو اسوہ بتایا گیا ہے، تو سیدھے سے ہم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آج کے حالات کا حل تلاش کرنا چاہیے. اور آج کے برابر درجے میں قدر مشترک کے درجے میں میرے 6 نمبرات میں سے یہ بھی ایک نمبر ہے کہ آج کے حالات کے لیے ہمیں کیا پیغام ہے. تو آپ جائیں گے سیدھے مکی زندگی کے اندر 13 سالہ زندگی میں، تو وہاں 3 چیزیں ایسی ہیں جو بعین ہی آج کے دور میں ملک کے اندر پائی جا رہی ہیں. وہاں کلمے کی بنیاد پر اور کلمے والی زندگی کی بنیاد پر اور دین اور دینیات کی بنیاد پر اور اسلام اور اسلامیات کی بنیاد پر کفار و مشرکین کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے صحابہ کے ساتھ تھا. ان کی معیشت کے ساتھ یا ان کی تعداد کے ساتھ یا ان کے کسی کمالات کی وجہ سے ان سے مخالفت نہیں تھی. مخالفت کلمے اور کلمے والی زندگی کی بنیاد پر تھی. آج بھی عینی ہی مسلمانوں کے ساتھ عالمی اور ملکی طور پر جو دشمنی ہے وہ ہماری اقتصادیات کی وجہ سے نہیں، وہ ہماری تعداد کی وجہ سے نہیں. مولانا علی میاں نے فرمایا کہ آج زمانے کا یہ چیلنج ہے، یہ زمانے کا چیلنج ہے کہ وہ ہماری توحید اور رسالت کے عقیدے کی امانت کے ساتھ سودا کرنا چاہتے ہیں، اور کفر اور شرک کا سودا ایمان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. میرے دوستو، آج ان کی لڑائی ہمارے ساتھ تعداد کی نہیں ہے، آج ان کی لڑائی ہمارے ساتھ اور جو اقتصادیات اور تعلیم کی بنیاد پر نہیں ہے. آج ہماری لڑائی اسلام اور دین کی بنیاد پر ہے. یہی لڑائی وہاں بھی تھی. پھر یہ لڑائی جب صحابہ استقامت کے پہاڑ بن کر جمے رہے تو پھر یہ مخالفت آگے چل کر نمبر 2 درجے میں ظلم کا درجہ اختیار کرتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا واقعہ اور آپ کو پہاڑ کے دامن میں رکھ کر چٹان ڈھکیل کر اور جو ہے زندہ ختم کرنے کی پلانی، یہ اسی کا حصہ ہے. اور اسی طرح شعب ابی طالب کا جو واقعہ ہے بائکاٹ کا، یہ اسی کا حصہ ہے. اور اللہ کے نبی اپنے زبان نبوت سے فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے کوئی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا کہ میں ستایا گیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے درجے میں مخالفت کلمے اور کلمے والی زندگی کی بنیاد پر، وہی آج بھی. اور پھر وہ مخالفت صحابہ کے استقامت اور آقا کے استقامت کی بنیاد پر ظلم کی شکل اختیار کرتی ہے. تو آج ہمارے ساتھ مخالفت ظلم کے درجے میں آ گئی ہے، اور جو ہے ہمارے ساتھ اور جو ہے حدیں پار کر کے ہماری عقلوں میں بات نہیں آ رہی ہے کہ سارے قوانین اور دستور کے دفعات کہاں چلے گئے، لیکن سب سے آگے بڑھ کر ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہی قدر مشترک سیرت کے اس پہلو میں 13 سالہ مکی زندگی میں وہاں بھی موجود ہے اور یہاں بھی موجود ہے. اور تیسری چیز جو اس وقت قدر مشترک کے درجے میں صحابہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اقلیت میں تھے، اگرچہ ہم اس وقت کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور بار بار اقلیت اقلیت کہہ کر ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اقلیت اکثریت کوئی معیار بھی نہیں ہے. ابھی ہمارے ایک قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے وہ آیتیں بھی پڑھی، الم تر کیف ضرب اللہ، اور اس میں یہی کہا گیا کہ وہاں تو قلت و کثرت کوئی معیار نہیں ہے. اللہ قادر مطلق ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہیں جو اللہ کے ساتھ ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ نے کہہ دیا. لہذا وہاں اقلیت تیسری چیز تھی جو
قدر مشترک کے درجے میں، وہ 100 اور ہزاروں کی تعداد میں اقلیت میں تھے، اور آج ہم 136 کروڑ کی آبادی میں اس ملک میں 20 کروڑ کی تعداد ہونے کے باوجود ان کے سامنے اور اکثریت کے مقابلے میں اقلیت کا نام ہمیں دیا جا رہا ہے، اور دوسرے درجے کے شہری بنانے کی پلاننگ ہمارے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ تین چیزیں قدر مشترک کے درجے میں تھی، اور اس کے بعد آئیے کہ اللہ کے نبی نے مخالفت، ظلم اور اقلیت کے ان ظاہری جو ہے شکلوں میں کیا حل اپنے صحابہ کو دیا تھا۔ سب سے پہلا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، یہ وحدت کا سبق دیا کہ صحابہ کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے درجے میں ایک رسی میں مضبوطی کے ساتھ باندھ رکھا تھا، کہیں بھی کسی کونے میں کسی صحابی کو ادنی درجے کا انتشار یا اختلاف کا شکار ہونے نہیں دیا، اور صحابہ جو ہے عشاق تھے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات اور کنایات پر اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ان کے جملوں سے نکلا ہوا جو ہے وہ ان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ان کے لیے شریعت کا مقام اختیار کر جاتی تھی صحابہ کے سامنے۔ تو میرے دوستو، آج بھی ان تین شکلوں میں اس نبوی دور کا حل یہی ہے کہ ہم شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے مضبوط ہو جائیں۔ ہمارے آپس کے درمیانی اختلاف، اگر وہ عقائد کے اختلاف ہیں، اگر عقائد کی وجہ سے جو فساد عقائد کی بنیاد پر اختلافات ہیں، یا نہیں تو نظریات کے درجے میں اختلافات ہیں، تو اس وقت موجودہ حالات میں ان کو تھوڑی دیر کنارے رکھ کر ایک جٹ ہو کر، ایک زبان ہو کر ہم کو دشمن کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وحدت کا یہ سبق اس وقت دہرانے کی ضرورت ہے۔ دیوبند سے ہاں پیار ہے، دیوبند سے ہاں پالہانہ پیار